آپ کی زندگی مبارک کے حوالے کے نام آپ کا تذکرہ خیر کیا جائے گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ذرا جو سماعت فرما رہے ہو اللہ تعالیٰ میرے تو سارے سن کے سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کائنات نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا لفظ فرمایا الا، خبردار، خبردار ہوتا ہے مسلمانوں کہ میرے ولیاں کے بارے کوئی غلط گمان نہ رکھا جائے۔ دیکھو ایک بچہ چوک کے اندر کھڑا ہوتا ہے تو چوک کے اندر آوارہ کھڑا ہونے عزت دار لوگ بڑا مایوس سمجھتے ہیں۔ بچہ کھڑا ہوئے تو باپ کے اندر پتر آج کے بعد چوک نہیں کرنا، اس کے بعد اگلے دن پھر دے گا تو بچہ ہوتے کھڑا ہونا، پھر وہ کہتا ہے پتر چوک سے کھڑا نہیں ہونا، اور تیسرے دیہڑے پھر وہ کھڑا ہوتا ہے۔ پھر باپ ایک لفظ استعمال کرتا ہے، ایک ورڈ استعمال کرتا ہے خبردار، آج تو بعد چوک سے کھڑا نہیں ہونا۔ پتر جب سنتا ہے نا لفظ خبردار، وہ سمجھ آ جاتی کہ اس تو بعد رعایت نہیں ہونی، اس تو بعد معافی نہیں ہونی، کہ خبردار کا سیگا پیو نے استعمال کیتا ہے نا، اس تو بعد میری خیر نہیں جو میں عمل نہ کیتا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی فرمایا کہ میرے بندیاں نے پایا گا تو گمان نہ کرے، کیونکہ اولیاء کے بارے گنجائش کوئی بھی حد نہیں، کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، ایک رتی برابر بھی گنجائش نہیں۔ اللہ نے پہلے ہی لفظ فرمایا خبردار، بے شک جڑے میرے اولیاء نے نہ انہوں نے کوئی دنیا کا خوف ہے، نہ انہوں نے آخرت کا کوئی حزن و ملال ہے، اور وہ متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اچھا اللہ نے ولی کی ڈیفینیشن آپ ہی ارشاد فرمائی ہے۔ ساڑھے بعض لوگ جہلا جنہوں کہا جاتا ہے، اسی انہوں نے اہل سنت نہیں مانتے، انہوں ولی کہتے ہیں جڑا کپڑے لا دے، یا انہوں ولی کہتے ہیں جڑا زیادہ کپڑے پا دے۔ یہ ولی کی تعریف نہیں، یہ ولی کی خصلت نہیں۔ ولی کی خصلت میرے آقا نے ارشاد فرمائی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی کی پہچان کی ہے، بڑی عام کی گل ہے، اور ہر بندے کی سمجھ آنے والی گل، بچے کی گل سمجھ آنے والی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی کی پہچان کی ہے، فرمایا ولی کی پہچان بڑی آسان ہے۔ ارشاد فرماؤ، فرمایا ولی ہوتا ہے جنہوں دیکھیے کہ خدا یاد آ جائے، جنہوں دیکھیا جائے کہ خدا یاد آ جائے۔ انہوں ولی نہیں کہتے کوٹ کوٹ بلیاں تے راونا جمع کی تھی، یا جی ہم تیرے ہیں، نماز کے لیے اور بتھیرے ہیں، نہیں، یہ ڈیفینیشن نہیں ہے ولی کی۔ ولی کنوں کہتے ہیں جنہوں دیکھیے کہ خدا یاد آ جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بندے نے نام 99 قتل کیتے، وہ کسے پر مارے کو چلا گیا، کہنے لگا 99 قتل کیتے نے، میری معافی ہو سکتی؟ لیکن نا تو تے واجب قتل ہے۔ انہیں کہا اچھا جب میری معافی نہیں ہونی ہے پھر کیوں قتل دیتا ہے؟ انہیں بھی ٹپا چھڑیا، انہوں نے کام کر چھڑیا، 100 قتل ہو گیا۔ چلتا چلتا کہ درویش کو ملا، کہتا ہے 100 قتل کیتا ہے۔ انہوں نے کہتا بندہ جڑا سی نا وہ نیوی پا کے بیٹھا، جب انہیں کہنا 100 قتل کیتا تو انہیں آنکھ چوک کے دیکھا کہ ہن کی چاہنا ہے؟ آندا میں رب کو معافی منگنا چاہنا۔ انہیں جواب دا اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، تیری معافی ہو جائے گی۔ انہیں کیا طریقہ؟ انہیں کا طریقہ ہے کہ فلاں فلاں خانقاہ کے اندر اللہ دے ولی رہتے ہیں، اتنے چلا جا، وہ اللہ دے قرب والے لوگ نے، اللہ دے قریب نے،
بندہ ٹر گیا، رستے قضا آ گئی، ملک الموت نے آ گیا، روح نکل گئی، فوت ہو گیا، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے تے عذاب والے فرشتے بھی آ گئے۔ رحمت والے آ کے اسا کھڑنا ہے، عذاب والے آ کے نسی کھڑنا ہے، دلیلاں دونوں دیا پکیاں۔ رحمت والے آخر کہ معافی واسطے جا رہا سی اللہ دے ولیاں کو، تے جہنم کے کھڑن والے کہہ رہے ہیں کہ معافی منگی تے نہیں نا، ولیاں کو پہنچیا تے نہیں نا، انہیں 100 قتل کیتا ہے، لہذا اینو جہنم سے کھڑنا ہے۔ اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا، فرمایا انہاں دونوں گروہاں دے اندر فیصلہ کرا۔ یا اللہ کی فرمایا جا کے انہوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے تسی زمین ناپ لو، جدھر زیادہ ہوئے گا اسے کھاتے پا دیا جائے، یعنی کہ جو چلے ہے اگر ادھر زیادہ ہے تو یہ جہنم والے لے جان، تو جدھر جا رہا ہے جی ادھر زیادہ ہے تو جنت والے لے جان۔ فرشتہ اللہ کی بارگاہ جو چلے تو اللہ نے حکم کیتا ہے زمین میرے ولیاں والوں سکڑ جا، بخاری شریف کی حدیث ہے، سکڑ جا۔ کیوں؟ ہن شان میں اپنے ولیاں کی دسنی ہے، ولیاں کی جان میں بیان کرنی ہے۔ زمین سکڑ گئی، ولیاں دے کھاتے میں پہ گیا، انما الاعمال بالنیات۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ولیاں کی نسبت کی وجہ دے نال اللہ نے انہی توبہ بھی قبول کر لی، جنت بھی عطا فرما چھڈی۔ اے ولیاں کی شان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء اعظام کو دنیا کے اندر مبعوث کیتا ہے ساڈی رہنمائی واسطے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا، سب نے جانا ہے۔ جدو ولیاں دے کول جاواں گے تو وہ بھی دنیا میں چلے جان گے، تو پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ولی اللہ کا جہاں کامل ولی ہوتا ہے نا، وہ جب زندہ ہوتا ہے تو وہ ایک درجے نگاہ اللہ کی مخلوقت ہوتی ہے، 9 درجے نگاہ اللہ کی رحمت والی ہوتی ہے۔ لیکن جب دنیا میں چلا جاتا ہے انہیں ایک درجے نگاہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، وہ جا چکا ہوتا ہے جتنے انہیں جانا ہوتا ہے۔ ایک درجے نگاہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، 9 درجے نگاہ دنیا سے ہوتی ہے، یعنی زندہ رہن نالوں دنیا سے جان کو بعد وہ خیر زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایک ولی بھی شان ہے۔ اچھا جی، اسی آج ذکر کرنا ہے فرید العصر ابو نصر حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث و تفسیر الحاج بابا جی منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ میں بڑے آدھے کو ذکر ہونا تو سنیا تو کہتے ہیں جی انہوں نے 70 آج کیتے ہیں، 70 آج کیتے ہیں، 70 آج کیتے ہیں، علماء بھی کہتے ہیں 70 آج کیتے ہیں، آپ نے بھی فرمایا میں 70 آج کیتے ہیں، لیکن کوئی بھی آپ نے نام الحاج نہیں کہتا۔ اے بڑی عجیب کی گل لگتی ہے کہ ایک تو زیادہ حج جن نے کیتے انہوں کے نام الحاج لگتا ہے، تو جن نے کیتے 70 نے انہوں حاجی آکی جاتے ہیں، الحاج نہیں ہوتے۔ میں تقریباً آج زیادہ نہیں 15-16 علماء دے کولوں انہوں کا ذکر آج سنے ہیں، کیونکہ انہیں ہر کسی نے ذکر کیتا ہے 70 حج آپ نے کیتے ہیں۔ تو جب آپ کا تعارف کرا دیں نا فرید العصر بابا جی منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ نہیں کہتے الحاج بابا جی منظور احمد شاہ صاحب۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، حضرت بابا منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 1927 کے اندر بھارت کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی کا نام ہے حضرت علامہ مولانا چراغ دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کے دادا جان کا نام ہے حضرت علامہ مولانا جمال الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ کا شجرہ نسب بڑا خوبصورت ہے۔ میں نے ایک گل بڑی عجیب لگتی، ساڑھی اس جمعہ مسجد غوثیہ کے اندر حضرت علامہ مولانا پروفیسر ڈاکٹر پیر طریقت راغب شریعت پیر مدر فرید شاہ صاحب دامت برکات العالیہ تشریف لے آئے۔ انہوں نے
دے تشریف آنے تو پہلے میں شان اہل بیت بیان کر رہا سی. میں انہوں کا نام لے کے سید محمد مدر فرید شاہ صاحب آخیا تو مجھے انہوں نے منع فرمایا تھا کہ نہیں سید نہیں آخنا. ٹھیک ہے جو حکم کی حضور پڑھا. پر حیران کی بھی میں ہوں اس گل تو ہوتی کہ میں شجرہ پڑھیا تو شجرہ سیدہ ہے. شجرہ سیدہ ہے. پھر سید فیض الحسن شاہ صاحب بڑے بھائی جڑے نے انہوں کے نام کے نال سید بھی لگتا ہے, شاہ بھی لگتا ہے, ہاشمی بھی لگتا ہے. ایک بات سمجھ چاہیے کہ پیر مدر فرید شاہ صاحب نے سید کیوں نہیں کہوایا, جڑی میری ناقص عقل چاہیے. وہ باقی راز انہوں کا وہ جانتے ہیں, اللہ جانتا ہے. میرا خیال ہے کہ سید فیض الحسن شاہ صاحب کا سید لگتا ہے, وہ اپنے نام نال ادب نہیں لکھواتے کیوں بڑے بھائی کا ادب. یہ صرف انہوں کو نہیں, انہوں کے اجداد وچ بھی ادب ہے, انہوں کے جدے امجد بھی یہ ادب ملتا آ رہا ہے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت امام حنفیہ یہ دونوں بھائی سن. امام حسین بڑے سن, امام حنفیہ چھوٹے سن. آپس سے انہوں کا تکرار ہوا, ناراضگی ہو گئی. ادھر امام حسن امام حسین بیٹھے ہیں تو ادھر امام حنفیہ بیٹھے ہیں. مریداں نے آخیا جی حضور تسی چھوٹے ہو, جس طرح ساڈے وچ ایک فطرت ہے خدا نہ خاصا دو بھرا لڑ پین تے اسی چھوٹے نوں فورس کرنے ہونے یار تو صلح کر بڑا ہے, تو چھوٹا ہے بڑا ہے, تو چلا جا. حالانکہ انہوں نے اصل گل کا پتہ نہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ناراضگی ہے تے امام حنفیہ بیٹھے تے امام حنفیہ دے مریدین کہندے نے حضور تواڈے بڑے بھائی نے لہذا تسی انہاں نال صلح کرو. آپ نے فرمایا چلو چلیے. صلح کر کے آنے اٹھے باہر نکل گئے, گھروں باہر نکل گئے, مریدین نال نے تھوڑا جا سفر کیا ہے تو سوچیا واپس آ گئے, نہیں جانا. مریدین بڑے حیران ہوئے کہ یہ کی گل ہوئی. پہلے کہتے ہیں کہ بڑے بھائی کے کول جانے ہیں اسی طرح صلح کر لینے ہیں, ہوں واپس آ گئے, کہتے نہیں جانا. امام حنفیہ نے آ کے خط لکھیا. وہ خط دے اندر لکھیا کہ بھائی جان میں تواڈے نال صلح کرنے واسطے آ رہا سی, رستے میں مینوں یہ حدیث یاد آ گئی نانا حضور دی. سرکار نے فرمایا جڑا پہلے پہل کرے گا صلح کرنے جو جنت میں بھی پہلے جائے گا. تے آقا میرا دل نہیں کرتا کہ میں تواڈے تو پہلے جنت میں جاواں, تسی آؤ تے میرے صلح کر لو تاکہ تسی میرے تو پہلے جنت میں جاؤ. اے ادب تو چلتا آ رہا ہے. مینوں سمجھ نہیں سی آتی کہ پیر فضل مدر فرید شاہ صاحب جڑے نے وہ مینوں سید کہن تو انہوں نے منع کیوں کیتا. تے بڑے بھائی دے نام سید لگدا ہے تے شجرہ بھی سیدہ ہے. سمجھ آ گئی, اپنی عقل نال سمجھ آئی کہ جڑا وہ ادب سی نا وہ جامعہ فریدیہ چ اج بھی چلتا گیا کہ آپ ادب کے لحاظ نال نہیں لکھواندے میرے نام نال سید لکھو. شجرہ آپ کا بڑا پیارا ہے. 38ویں پشت میں جا کے حضرت سیدنا عباس زینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال آپ کا نسب ملتا ہے. ہن حضرت عباس زینی کون ہے؟ حضرت سیدتنا سغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے بیٹے نے. تے حضرت سغرا کون ہے؟ حضرت سیدنا امام زین العابدین دی بیٹی ہے رضی اللہ